إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریف رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس ذات کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے، سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہیں، جنہوں نے صعوبتیں مصیبتیں مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے۔ اللہ کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام لمحات، وہ سونا ہو، جاگنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، سب تقاضے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے۔ جن لوگوں نے اللہ کا قرآن
پڑھا اور سمجھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلیمات لیں پھر ان پر وہ عمل پیرا ہو گئے۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور پھر دوسرے سے پوچھتے تھے یہ قرآن کی آیت ہے اور میری زندگی تیرے سامنے ہے، کیا میری زندگی اس قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ پھر وہ اگلی آیت یاد کرتے، پڑھتے اور پھر چلتے۔ ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی، ان کی صبح شامیں معاشی معاشرتی، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کے آداب وہ بدلے۔ اطاعت کچھ اس انداز کی تھی، اگر نماز پڑھتے ہوئے آواز دینے والے نے آواز دی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، وہ چونکہ جنازے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح ہر آدمی بڑا محقق اور جناب اس معاشرے میں جھوٹ نہیں تھا کہ پتہ کیا جائے بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اللہ کا بندہ ہو، وہ جھوٹ بولے ممکن نہیں ہے۔ ادھر سچ ممکن نہیں ہے، ادھر جھوٹ ممکن نہیں تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر سچ بولیں گے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، پتھروں کے ساتھ مار مار کے زخمی کر کے جسم سے بلڈ نکل کے خون نکل کے موت واقعہ ہوگی، لیکن پھر بھی وہ متزلزل نہیں ہوتے تھے، گھبراتے نہیں تھے، پھر وہ جھوٹ کا سہارا نہیں دیتے تھے، بلکہ بار بار ریکویسٹ کرتے تھے ہمیں پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ مرد ہوں یا عورتیں، اطاعت و فرمان برداری کا معیار ایک تھا۔ اگر عورت آئی ہے تو بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے بھیجا ہے، اس کو لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ، وہ پھر آتی ہے، پھر پیچھے لے جاؤ، پھر آتی ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے پیٹ کے اندر بچہ حرام کا ہے۔ ہم تو دنیا کے معمولی فائدہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو صرف 100 ٹپے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، بڑی چیز ثابت کرنے کے لیے، ویسے ہی اپنے آپ کو جناب بڑا بلند اور بڑا چست و چلاک اور بڑا جناب دنیا کے اندر فرد شناس اور بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ویسے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بغیر مقصد کے جھوٹ کے پلندے آج کل تو ویسے ہی جھوٹ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ سارے ڈرامے جھوٹ کے، یہ سارے اینکر جھوٹ بول بول کے کروڑوں روپے اور چینل چلانے والے، اور جناب یہ جھوٹ کی بنیادوں پہ پروپوگنڈا کرنے والے،
جن کو ہم لیڈر انتخاب کرتے ہیں، جنہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ نظاموں کو وضع کرنا ہے، عدل کے نظام کو قائم کرنا ہے، جنہوں نے چوروں، بدماشوں، ڈاکوؤں، رازدنوں، رشوت خوروں کے راستے روکنے ہیں اور ان کو سزا دینی ہے، ان کی اپنی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہ شرمندہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ایک دوسرے پر مربع ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ملک کا دیوالیہ اس نے نکالا ہے، وہ کہتا ہے ملک کا دیوالیہ اس نے نکالا ہے۔ اس قدر پارٹیاں، جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں کہ پتہ کرنا مشکل ہو گیا ہے ملک کا بیڑا غرق کینے کیتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، انسان اور درندے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، جھوٹے اور سچے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، بے نماز اور نمازی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کم تولنے والے اور صحیح تولنے والے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، عدل والے اور عدل کا جنازہ نکالنے والوں میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ہماری سوچوں کے زاویے پیٹ سے آگے سوچتے نہیں ہیں، سربت اس سے لینی ہے، نوکری لگے گی تو رزق ملے گا، حالانکہ 70% رزق تجارت کے اندر ہے۔ ہم نوکریاں کرنے والے، نوکریوں کے بعد وہ جو پرویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، میرے پیسے کاٹ کے سود ملا کے جو مجھے پینشن کی شکل میں سود دیا جاتا ہے، وہ سود بڑے بڑے کھا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ سود ہے میں نے نہیں لینا۔ وہ حق سمجھتا ہے اپنا۔ بڑے بڑے ذمہ دار دیکھتے ہیں، بڑے متقی پہلی صف کے نمازی، جب حالات یہ ہوں کہ ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے، بدماشوں کی سرپرستی کرنے والے، جب ہمارا انتخاب ایسے لوگ ہوں، آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ عدل ہو سکتا ہے؟ آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں ڈکیتیاں رک سکتی ہیں؟ آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں بازار کے اندر گن پوائنٹ پہ ڈکیتی نہیں ہوگی؟ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ میرے بھائیوں آج کسی غریب، مسکین اور کمزور بندے کی عزت محفوظ ہوگی؟ عزتوں کے جنازے نکل گئے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، سود کی کاروبار کی دکانیں ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس سے۔ میرے بھائیوں کم تولنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا عام ہے، حالانکہ جو بہتان لگائے گا ثابت نہیں کر پائے گا، 80 کوڑے لگیں گے، اگر وہ مر بھی جائے اس کی لاش کے اوپر 80 کوڑے پورے کیے جائیں گے۔ ادھر بہتان چینلوں کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ یہ اطاعت ہے، یہ فرمانبرداری ہے، یہ معیار ہے اسلام کا، یہ ہے ہم امتی، یہ ہیں ہم سلیکٹڈ لوگ، حکومتوں کے بنانے اور جناب اس کو سنبھالنے اور اس کو دیکھنے میں ہم چودھری، میرا ڈیرا، میری پجارو، میری پراٹو، لوگ میرے پاس آئیں، میں جس کو چاہوں اس کو ڈاکو بنا دوں، میں جس کو چاہوں اس کو چھڑوا دوں۔ ذخیرہ خور رکتے نہیں ہیں، بڑے بڑے تاجر ذخیرہ اندوز روک کے بیٹھے ہیں، غریب مر رہا ہے بھوکا، یہ اسلام، غریب بھوکا مر رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، مجھے پرافٹ چاہیے، چینی روک لو، چھپا لو،
پولیس لگا کے، فورس لگا کے، جناب اداروں کو اس کام پر لگا کے جاؤ چینی تلاش کرو، کہاں کہاں پہ چینی ذخیرہ کی گئی ہے، چینی تلاش کرو، لبو جا کے چینی کتنے لکوتی نے جا کے چینی لبن واسطے مخبر پیسے دے کے رکھے جاتے ہیں جہے دسن گے اتنے چینی کی کوئی پیچھے۔ مسجد ہے خالی پڑی ہے، بازار ہے گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بائی پاس بنا دو جی، رش پڑ گیا ہے جی، روکو ٹریفک کو، ٹریفک کنٹرول کرنی ہے جی، ٹریفک وارڈن بنا دیے، ٹریفک پولیس بنا دی، ٹریفک فلاح بنا دی، ڈی ایس پی علیحدہ بیٹھے گا، اس کا ایس پی علیحدہ بیٹھے گا، ٹریفک کنٹرول کرنی ہے جی، کیا ہے جی، باہر سے بائی پاس بناؤ، بڑی گاڑی اندر نہیں آئے گی، یہ غریب ملک ہے، مہنگائی والا ملک ہے، یہ ہائے ہائے مر گئے، روٹی ملتی نہیں، اجاڑا پا دیتا، مر تھان دے گئے جے ایک ہی کر دیتا ہے، عیاشیوں کے سامان نہیں ملتے، شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں بھنگڑوں کے ساتھ اور جناب بتیوں کے ساتھ اور رقصوں کے ساتھ اور جناب لڑکوں لڑکیوں کے ناچ کے ساتھ، ویسے ہی شادیاں ویسے ہیں، غمی اور خوشی کے معیار اس میں کوئی فرق نہیں آیا، بڑی ساری دکان کپڑے کی دیکھ کر جائیں گے، بار بار کہیں گے ادھر چنگا نہیں ہو۔ یہ غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں جی، گڈیاں کھڑیاں کرنے تھان ہے نہیں، سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ ہے، بندے غریب نے، ملک لٹ گیا جی، حال مر گئے، بس روٹی کپڑا اور مکان، اس سے آگے نہیں سوچنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندہ مومن کا جو پیٹ ہے نا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، ویسے بھرنا بھولنا پوری نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں، داڑھی منڈوانا گستاخی نہیں ہے، شلوار کا نیچے لٹکانا گستاخی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث، مالک کائنات رحمت کی نگاہ نہیں دیکھیں گے، حساب و کتاب پاک نہیں ہوگا، سن سن کے کن پٹ گئے نے، عمل واسطے تیار۔ میرا سٹیٹس آڑے آ جاتا ہے، امتی کے آگے سٹیٹس اس بات کا شخصیت مجروح ہو جائے گی اگر سلوار اوپر چلی گئی، وہ ہندو چادر باندھ کے، وہ اسی طرح لگوٹا کٹ کے، وہ چادر پہنے جاتے، سکھ پگڑی رگڑ کے باندھے اور جناب وہ اپنی ثقافت نہ چھوڑے، تو مسلم ہے، تو تسلم ہے، تو نکیل والا اونٹ ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ چنانچہ دعا کرے آجے کر لیں گے انشاءاللہ تو فکر ہو جائے گا۔ اتنی باتیں ہیں ہمارے پاس کہ بتانے والا تھک جائے گا، سننے والے پہ اثر۔ بیٹھی ہیں لڑکیاں گھروں میں جہیز کی وجہ سے، بیٹھی ہیں لڑکیاں گھروں میں برادریوں کی وجہ سے، یہ راجپوت ہے، یہ جٹ ہے، یہ گجر ہے، یہ فلاں ہے، جناب قوموں پہ فخر کرنے والے لڑکیاں میرے بھائیوں گھروں میں بیٹھی ہیں، چھوٹی برادری کمی بنا دیتا ہے، جتی گٹھے نہ پائے گا کتوں، ہوں جڑے کارخانے بنائے نے سارے موتیاں دے دے، کارخانے سارے موتیوں کے ہیں، یہ باٹا سروس کی دکان یہ موتی کی ہے، یہ موتی ہے، یہ نائی ہے، یہ کمی ہے، رشتہ نہیں کروں گا، لڑکی پڑھی ہوئی ہے، دین پڑھنے والی ہے، اچھی شریف ہے، پردہ داری ہے، اچھا گھر ہے، لوگ خاطر والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، نہیں موتیاں دی ہے، رہن دو۔ یہ اسلام ہے میرے پاس،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں جلوس کرنا ہے، میں سڑک بلاک کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، وہ پہلے قد افلح من تزکا، اپنا اسلام کو درست کرو۔ روکو ذخیرہ اندوزوں کو، حکومتوں کو فیل کر رہے ہیں، ایسے گٹھ جوڑے، ہر چیز کی تنظیم بن گئی ہے، تنظیم کام نہیں کرنے دے گی، جو اصول کی بات کرے گا تنظیم آڑے آ جائے گی، گروپ آگے آڑے آ جائے گا، یہ صدر ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ذخیرہ اندوزی میں سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث، نہیں پتہ لگن دیں گے چینی کتنے ہے، نہ پتہ لگن دیں گے دال کا کی ریٹ ہے، نہ گھیو کا پتہ چلن دیں گے گھیو مہنگا ہوں کہ ہو جائے، یہ مسلمان ہے، مجھے پرافٹ چاہیے۔ بہت تھوڑے خاندان ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، باقی ساری دنیا جگہ پہ جاتی ہے جائے، مجھے پرواہ نہیں، میں ٹھیکہ لیا۔ ہمیں کہتے ہیں لوگ تھی ٹھیکہ لیا آ جائے، رب نے دیا ہے ٹھیکہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر کے اندر اگر تو گوشت پکائے نا تو بوٹی دینے کی تیرے اندر طاقت نہ ہو نا تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر دینا تو اسی کو شوربہ دے دینا۔ کہاں گیا وہ مسلمان؟ مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، یہ تعریف ہے مسلمان کی۔ جاؤ جا کے کہنا رب سے میں سنی تھا، میں وہابی تھا، میں دیوبندی تھا، میں بریلوی تھا، رب پوچھے گا مسلمان تھا؟ یہ چیز پسند کرتا تھا تو؟ تھانے میں چلے جاؤ، جس کا جتھا بڑا ہے اس کو انصاف ملے گا، جس کا جتھا چھوٹا ہے وہ بیچارہ سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی اس کے پاس چٹھی لے کر، کبھی اس کے پاس چٹھی لے کر، وہ چٹھی گھماتا گھماتے بیچارہ وہ تھک ہار کے گر جاتا ہے، ندی کے لیے انصاف سے ملتا ہے۔ کیا اس کے اندر ہم سارے بریت ذمہ؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مظلوم کے لیے، یتیم کے لیے اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، مظلوم کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے مسلسل نمازی ہے، وہ اس طرح ہے جیسے مسلسل روزے دار ہے، وہ ایسے ہے جیسے مسلسل جہاد میں کھڑا ہے، یتیم مسکین مظلوم کی مدد۔ اور میرے بھائیوں واللہ اکیلی نمازوں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر میں یہ سمجھوں میں پہلی صف کا نمازی ہوں، نمازی بس نماز ہی ٹھیک ہے، میرا عقیدہ بڑا زبردست ہے، عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، جو اطاعت کرے گا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو اطاعت نہیں کرے گا اس کا عقیدہ کچھ نہیں، کسی کم نہیں دے ہونا۔ مظلوم روتے رہے، پھرتے رہے، خودکشیاں کرتے رہے، ان کا پرسان حال کوئی نہ ہو۔ میں نمازی، میں پرہیزگار، میں روزے دار، میں جناب مسجد کا متولی نہیں، رب نے پوچھنا ہے بتا جب ظلم کا بازار گرم تھا نمازی جی تم تو کی کر رہے سو، تو ہم یہ کہیں گے ہم تو شریف آدمی تھے جناب، میرا کھانے کی کم جناب، میں یہ کم کیسے کر سکتا جی؟ میں کتنا چاہتا جی مظلوم کے نال جناب جی، میں 18ویں گریڈ کا افسر، میرے پڑوسی میں جو مرضی ہوئے جائے، میرا سٹیٹس ہے، میں تھوڑے کیونیں جاؤں، میں حق کی گل جا کے کس طرح کہہ دیا ہوئے، چاہے میرا پڑوسی ہوئے جی مرضی، واقعی کا بس میں کہہ دیا گا ہلکا جا بندہ ہوتا پیا یاد دھیان کریں گا میرا پڑوسی۔ یہ دل کے دکھ ہے جو سارا دن دیکھتے ہیں، تھانوں میں، کچہریوں میں، یہی ہو رہا ہے۔
یہ امتی مسلمان ہیں، جلوس لے کے نکل پڑیں گے، سارا پاکستان جام، بند کر دو پاکستان، ادھر کوئی خیال نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھتا۔ بناؤ گلیوں محلوں کے اندر ایسی جناب ایسے گروپ بناؤ، ایسی پنچایتیں بناؤ، تھانے جانا نہ پڑے، حق کی بات کریں، سارے عدل کی بات کریں، جو بھی عدل کرے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عادل کے لیے مالک کائنات نے اپنے عرش کا سایہ رکھا ہے۔ میں عدل کراں گا لوگ دشمن ہو جائیں گے، میں بڑا شریف آدمی ہے، میرے تو لوگ دشمن نہیں ہیں، مجھے تو لوگ بڑے بااخلاق کہتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ شادی کریں، چاہے سود کی دکانیں چلائیں، جو مرضی کریں، میرے ساتھ ڈاکو رہتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آخر اخلاقیات کے کچھ اسٹیٹس ہوا کرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں ایویں جا کے پنگا لے لوں ہو دینا، میں جا کے انہوں چھیڑوں، مینوں کی ضرورت ہے، بس اپنا اپنا کرو آرام نہ۔ یہ مسلمان ایسے نہیں ہوا کرتے، یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، جس اللہ علی الجماعت، جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے، جو ایک بلد جماعت سے پیچھے ہٹا اس حالت میں موت آ گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گمراہی کے اوپر موت آئی ہے، آؤ میرے بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنے، یہ ٹولوں میں بٹ کے ہم جناب کسی اور کے ایجنڈے پورے نہ کریں، کسی کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں، کسی کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں، وہ سارے پیسے ہر چیز ہم لگا دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ آؤ یہ دنیا کے اندر گلیوں بازاروں گھروں کے اندر طلاقوں کی شرح کتنی ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے طلاق دے کے بیٹی کو گھر بٹھا دیتا ہے، پھر دوسرے کہتے ہیں یہ ہے طلاق شدہ ہے، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں یہ امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دکھ سے کہا کرتا ہوں اللہ کے لیے اسلام کو سمجھو پڑھو، ایڈا پڑھا جماعتوں نہ پٹو، اسلام کو پڑھو، اسلام کیا ہے، اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اگر مالک کائنات کہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، پھر بھی میرے کے اسٹیٹس آ جائے میں تو بڑا افسر ہوں، میں تو بڑا تاجر ہوں، میں تو جناب پروفیسر ہوں، میں تو جناب انجینئر ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میری تو کئی ساری دکانیں ہیں، میں کیسے تبلیغ کے نکل سکتا ہوں، یہ تو مولوی کا کام ہے، قرآن پڑھو، رب کہتا ہے سب کا کام ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سارے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ جی کیا کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آج اسلام تو بیگانہ ہو گیا، مولوی تو تانا بن گیا۔ اچھا تو مولوی نے کی ہے، اچھا تو مولوی نے کی کرنا ہے، اور میرے بھائیوں یہاں تک ظلم ہے، ناراض نہیں ہونا، مجھے جنازے کی دعا مسلمان کا آخری حق، جنازے کی دعا نہیں آتی، پٹ پٹ کے تھک دو، دعا یاد کر لو یار، دعا یاد کر لو یار، اور یار میں مرنے والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لہ وارحمہ وآتہ واعف عنہ واکرم نزلہ، امتی کچھ تک کہہ جان والے نوں آخری حق ہے مسلمان کا ہونے دیتے، آتی نہیں، ویل ہی نہیں، میرا کام ہی نہیں، مولوی جان ہر جنازے پر چار تکبیروں کے ساتھ جنازہ ہوگا جی، بھول گئے نا، پہلی تکبیر کے بعد جناب جو سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر دوسری تکبیر، او بھائی مسلمان ہے یار، یہ چیزیں میرا مطلب ہر دفعہ یہ بتانے والی ہیں مولوی جی لگاؤ ہلکے، پوچھو لوگوں سے دعا آتی ہے، اور جو 10 بندے 40 بندے جنازے کے ساتھ شامل ہو گئے، نمازی پرہیزگار جو مال کے کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سارے وعدے گھاٹے کا مالک صرف میرا ایک اللہ، ساری کائنات مل کے آ جائے مجھے گھاٹا نہیں دے سکتی، صحیح حدیث ہے، ساری کائنات مل کے آ جائے مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، میرے بھائیوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ڈر ڈر کے زندگی گزارنا یہ مومن کا سیوا نہیں ہے، حق بات کہنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تاجروں
پھر صبر کرو درجات بلند ہوں گے۔ ڈر ڈر کے یہ نہیں کہتا ہے انجو دے گا، یہ نہیں کہتا ہے انجو دے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، ایک گلا کرنی سونی نے طیب کی بستی میں زخمی ہوگا سبحان اللہ، بس تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو قرآن کیوں نہیں یاد کرتا؟ کہ دنیا کے اندر بھی قرآن تیری رہنمائی کرے گا، تجھے جو ہے نا بلندیاں تجھے عطا ہوں گی۔ میرے بھائی جب تو رب کے پاس جائے گا نا تو اللہ سے کہے گا جتنا قرآن ہوتا ہی نا اتنا پڑھتا جا تو جنت کی سیڑھیاں تو چڑھتا جا، اس وقت بھی کام آئے گا قرآن۔ قرآن سفارش کرے گا، قرآن اڑ جائے گا، اللہ جی یہ پڑھتا تھا، اللہ جی یہ عمل کرتا تھا، اللہ جی یہ تیری بات مانتا تھا، اللہ جی آج میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، اللہ جی میری سفارش کو قبول کر لے، اللہ یہ مارا تھا، چنگا تھا، کمزور تھا، طاقتور تھا، اللہ تیری کتاب پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا، اللہ آج اس بندے کو معاف کر دے۔ قرآن شفاعت کرے گا تیری، جیسے پڑھنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے۔ کبھی پوچھو نا سب ایک دوسرے سے مل کے کتنے دن ہو گئے ترجمہ و تشریح والا قرآن پڑھا؟ یہ مسئلہ ہے، ہم کتاب اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کو اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، ٹائم نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے ایک دکان سے دوسری دکان، ایک گاڑی سے بڑی گاڑی، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ، مجھے کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، بستی والی گاڑی چاہیے، لوگوں کا سلوٹ سلام چاہیے، اسلام نہیں چاہیے مجھے، اسلام جدھر مرضی جائے، مجھے دنیا کے اندر میرا اسٹیٹس، میری عزت نہیں مل سکتی، میں یطیع اللہ و رسولہ فقط فاز فوزا عظیما۔ یہ میرے بھائیوں چینلوں پہ روپے پیسوں والے بڑے بڑے تاجر، اقتدار کے مالک، کئی باریوں پہ آنے اور جانے والے، آج چینلوں پہ دیکھو ان کے گھروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم عبرت کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ میری استعمال ہے ٹھنڈے دل میں کر جا کے سوچا جی یار میں کس طرح کا مسلمان ہوں؟ کیا میرے رشتے دار میرے میں ناراض نہیں؟ میں قریب چل کے گیا کہ چلو یار رشتے داری ختم کرو غصہ، میں تھے گھر آ گیا تو چلو ایک دوسرے کو معاف کر لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ بلند ہوگی۔ ابھی بات کیوں نہیں جانتے؟ جستی ہے یا حقیقت ہے؟ موتی جی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ تو خیر ہے، یہ تھوڑی انداز ہے خوشی آتی ہے نہیں ہے۔ عید آ جائے، خوشی آ جائے، غمی آ جائے، نہیں سلام نہیں کرنا۔ میری استعمال سے بھائیوں گھر میں بیٹھو، ٹھنڈے دل سے سوچو، یار اگر کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا فرشتہ آ گیا میرے بندے کی ہے، آنی ہے نا موت، آئے گا نا فرشتہ، پڑی ہوگی نا چارپائی، اور جب تیری چارپائی کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں لیکن جنازے کی دعا نہ آتی ہو، سفارش نہ کر سکے، اللہ میرا دوست تھی، میرا بیٹی تھی، کٹھے رہتے سا، سربت کرتے سا، کھاتے سا، پیتے سا، پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، جس درد کے ساتھ وہ کہے گا نا اللہ مغفر لہ، اللہ کہے گا اللہ کی قسم یہ دوستیاں ہیں، یہ معیار ہے الولاء والبراء، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، آپ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی دوستی۔ میرے بھائیوں ہم یہاں پر نہیں کھڑے، ہم مفادات کی دوستیوں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے دوستیوں پہ کھڑے ہیں، ہم آپس میں خودم خودتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَالُوا عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ تعالو امریکہ، جرمنی، برطانیہ دے، فرانس دے بدماشاں نو، انہاں گستاخاں نو، انگلینڈیاں نو، تعالو انہاں دا پور کٹ دیو، ہڈی بن دیو انہاں دی، انہاں نو چھڈیا جے نہ دنیا دے اندر۔ اے
ایک علاج ہے کہ گستاخ کا ایک علاج سر تن سے جدا اور میں دکان چھٹاں گا، میں اللہ کے دین واسطے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلوں گا، کفر کو سبق سکھاؤں گا۔ امریکہ جیسے 44 بدماش آئے تھے، ذلیل ہو کے چلے گئے، لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے چھٹی میں مقابلہ کیسے ہو گے؟ ہم کہتے تھے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ان کا مقابلہ رب کے ساتھ ہے، رب انہوں نے آپ بھی ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کے لیے یہ سوچو، آپس میں لڑنے کی بجائے، آپس میں گسم گسا ہونے کی بجائے اپنے سے سوال یہ کرو کہ جب خاکے بنے، کبھی فرانس، کبھی انگلینڈ، کبھی برطانیہ، وہ کنے کے طویل کٹو گے، انہوں نے دنیا تو کٹ دیو، انہوں نے جانا لٹ لو، انہوں نے پتہ لگ جائے مسلمان زندہ ہیں۔ اللہ کی قسم مسئلہ چینی نہیں ہے، یو نہیں ہے، دادے نہیں ہے، آج اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آؤ اس کی تیاری کریں، اس کے لیے کام کریں۔ چینی مہنگی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، سڑک ٹوٹ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، بجلی نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ممبر رسول سے کھڑ کے کہنا، تقاضا رسول یہ ہے کہ آؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے والوں کو ان کو بتا دے محمد کے امتی ابھی زندہ ہے۔ بدماشو، فوج کا کم نہیں، اصل بھی لڑیں گے، سارا پاکستان تیار، ساری ملت اسلامیہ تیار، نعرے کلیئر کافرہ نے کوئی نہیں ڈرنا، ایک فرقت بنائی جائے گی۔ جب ان کی لاشیں بکھریں گی، جب ان کی معیشتیں گریں گی، جب اتحاد ٹوٹیں گے، ٹوٹے ہیں نا وہ جناب جو 44 سے نا 7 رہ گئے، تو انشاءاللہ اگلی بار 7 بھی نہیں رہے۔ یہ کرنے والے کام ہے اللہ کے لیے۔ آؤ ایک مٹھ ہو کے، جناب جیسے یہ دیوار ہے، ایک دیوار کی اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یہ مسلمان کی مثال ہے۔ نمازوں کا خیال کرو میرے بھائیوں جی، شہادتوں سے خالی یہ جو جسم ہوتے ہیں نا، ان کے اندر رونا نہیں ہوتا، ان کے اندر آنسو نہیں گرتے۔ جب میرے بھائیوں بندے کے دل کے اندر تڑپ ہو نا اور پھر بے بسی سی ہو، پھر وہ رب کے آگے کہتا ہے اللہ جی میرے پیارے آقا دے خاکے بن رہے ہیں، یا اللہ مینو طاقت دے نا، تو رب چاہے کہ جتنے مرضی چک کے لے جا کے تمام موتی کے پتے سٹ کے میرے موتی نو مروا دے، تو رب ہے تینوں کو مشکل ہے، تو چاہے تے کیڑیاں کو کم لے لے، تو چاہے تے پانیاں کو کم لے لے، تو چاہے تے چونٹیاں کو کم لے لے، تو چاہے تے بیجا کو کم لے لے۔ اللہ میں تیرا بندہ اج تہجد کے اندر سجدہ رکھ کے سر سے سجدہ کر کے اللہ تینوں میں کہہ رہے ہیں اللہ گناہ معاف کر دے، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، اللہ میرے کو اپنے دین کا کام لے لے، اللہ میرا انتخاب کر لے، اللہ میرے کو بڑا کام لے لے۔ کل کیا مدت دن ہوئے تو پچھے دس کی ہویا سی، میں آخر ربا جان بھی لٹائی، مال بھی لٹایا، تے اولاد کا بھی خیال نہیں کیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کے آئی ہیں یا پہاڑوں کی غاروں میں چھپ چھپ کے آئی ہیں، یا آپ جیسوں سے ٹکڑے مانگ مانگ کے دال کے ساتھ نہیں، گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ نہیں، اس پانی کے اندر بھگو بھگو کے کھائے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ مجاہد کیسا مجاہد ہوگا؟ ارے اس کے سامان کا اندازہ لگا کے دیکھو، اور جس مجاہد نے میرے بھائیوں ایک ہفتے میں 5 دفعہ ہجرت کی ہو، اس کا سامان کیا ہوگا؟ اس کا ڈبل بیڈ ہوگا، اس کا ڈنر سیٹ ہوگا، اس کا شو کیس ہوگا، اس کی 3 چارپائیاں ہوں گی، 2 ٹرکوں کا سامان آئے گا، پھر وہ ہجرت کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کا سامان دیتا اٹھاتا اور اٹھا کے تھوڑا سا پرے ہو جاتا، ادھر خطرہ ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چھپ جاتے ہیں۔ دنوں کو راتوں کو چھپ چھپ کے ان کافروں کا مقابلہ کیا۔ آج کفر بھاگ گیا ہے جتیاں چھوڑ کے، آج میرے بھائی اسلحے بھی چھوڑ گیا ہے، مال بھی چھوڑ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر تھوڑا سا معیشت کا مسئلہ ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں اگر ہم سارے مل کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، وہ کافروں کو پتہ چل جائے گا ان کی معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین پر ہر چیز قربان کر دینے والے ہیں، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ کرنے والے کام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
آپ ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ من ترک اسلام پہ موت آئے تو شہادت جیسی عظیم موت سے نوازتے. اللہ علیہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیوں ٹائم پر آیا کرو تاکہ جو میسج کنوے کرنا ہو اس کے اندر آسانی ہو. ویسے بھی بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ دیکھو نا ایک اونٹ اگر قربان کرنا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے. جو وقت پر آئے گا نا پہلے وقت پر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے گا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر ہے. تو میرے بھائیوں کوشش کیا کرو کہ وقت پر آئے. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. شکریہ.